माल तब फरमाता है जब नीयत होता है इंसान का भी। अगर दिल में कीना को मैंने पहले भी माल इंसान के अंदर भी आते आते जिक्र आता है कि इनाम लेने वालों का और इनाम से महरूम रहने वालों का जिक्र आता है। इस तरह कुर्बानी आए जो बड़ी रातें आए इनके अंदर ये जिक्र पहले आता है। फिर मैं याद रखना खूबसूरत कुर्बानी वो भी है। ये कुर्बानी इस्लाम के 5 अरकानों में से नहीं, जो हम कुर्बानी कर रहे हैं इस्लाम के जो 5 अरकान हैं उनमें से ये नहीं है। पहला दूसरा तीसरा ये अरकान नहीं है। ये कुर्बानी करना सुन्नत इब्राहीम की है और सुन्नत मुसल्ला ये है सुन्नत। और नमाज है फर्ज, जो नमाज छोड़कर सुन्नत में अमल करता है। नमाज के अंदर सुन्नत रह जाए नमाज हो जाती है। नमाज के अंदर सुन्नत रह जाए नमाज हो जाती है। नमाज के अंदर फर्ज रह जाए नमाज दोबारा पढ़ती है। नमाज के अंदर वाजिब रह जाए नमाज सजदा साफ करना पड़ता है, भूल जाए तो दोबारा पढ़वानी पड़ती है। सुन्नत है तीसरा मर्तबा, फर्ज है पहला मर्तबा। उसने पहले को छोड़ दिया, दूसरे को छोड़ दिया, तीसरे को छोड़ दिया। चाहिए ये था पहले फर्ज अदा करता, फिर वाजिब अदा करता, फिर सुन्नत अदा करता। उसने फर्ज को कोई अहमियत नहीं दी,
پیچھے نمازیں پڑھنے والا, حضور کے سامنے بیٹھنے والا, فرمایا یاد رکھو ان کا مال اللہ نے قبول نہیں کیا, صحابی ہلاک ہو گیا, آج کا بندہ کیسے بچے؟ ہم اپنے دل پر غور کریں, دل اور نیت دو چیزیں درست کر لیں. نیت کسی کے لیے کیسی ہے یہ دیکھ لیں, اور یہ دیکھیں میرے دل میں بغض کتنا ہے, میرا دل اللہ کے لیے صاف کتنا ہے. ہمیشہ صاف برتن میں دودھ آتا ہے, ہمیشہ صاف دل میں اللہ کا تقویٰ پیدا ہوتا ہے. حضرت سعید ڈاکٹر تھے, 20 سال مال جمع کیا, 20 سال کے بعد حج کرنے کے لیے چلے گئے. حج کرنے کے لیے جب پہنچے نا, حج کر کے واپس آ رہے تھے, میں 2 منٹ میں بات کروں گا, غور کرنا. واپس آ رہے تھے, ایک بندے سے ملاقات ہو گئی, ملاقات ہوئی, اس نے کہا میں 10 حج کر کے آیا. کتنے بولے تو 10 حج. تو اس نے کہا اللہ نے مجھے توفیق دی, میرا تو پہلا حج ہے میں کر کے آ رہا. اس نے کہا میری کہانی بڑی عجیب ہے. اس نے کہا فلائٹ ویسے نہیں جا رہی, ابھی رکی ہوئی ہے, قبر کس ٹائم جائے, آپ ایسے کریں اپنی کہانی مجھے سنائیں. اور ایک حضرت سیدھی سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے پاس مہمان گئے, تو اس نے مہمان نوازی کی, کہنے لگا وہ برتن لے کر آؤ, وہ برتن جو میں تیسرا حج کرنے کے لیے گیا تھا نا, برتن لے کے آیا تھا, اس برتن میں اس کو پانی پلا. تو اللہ کے ولی لوگ بڑے کہنے لگے 3 کے 3 حج ضائع کر دیا. وہ رب یہ دیکھتا ہے, یہ نہیں دیکھتا, نہ یہ دیکھتا ہے, نہ یہ دیکھتا ہے, وہ دیکھتا ہے تو بندے کا دل دیکھتا ہے. دل کے اندر کیا ہے, محبت مصطفیٰ ہے یا بغض مصطفیٰ ہے, دین کا کام کر رہا ہے یا بند کرا رہا ہے, وہ یہ دیکھتا ہے. اچھا ڈاکٹر واپس آیا, اس نے کہانی سنائی, 20 سال میں نے پیسے جمع کیے, ایک بچہ بیمار تھا اسپتال میں ان کا علاج کر رہا تھا, بچہ آدھا ٹھیک ہو گیا تھا. جب میں حج کے لیے جانے لگا, میں آیا, اس کی ماں کہنے لگی ڈاکٹر صاحب ہم آپ کا اسپتال چھوڑ کر جا رہے ہیں. میں بھی گیا ایک ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹروں کی کہانی بڑی عجیب ہے, وہ یہ نہیں دیکھتے بیچارہ کتنی تکلیفیں برداشت کر کے آیا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتے ان کے پاس پیسہ ہے یا ماں کے زیور بیچ کر آیا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتے بیٹھ کے گانے بیچ کر آیا ہے یا مال ہے یا نہیں ہے, وہ کہتے ہمیں اتنے لاکھ چاہیے. اور وہ ڈاکٹر حرام کا پیسہ لے کر قربانی کر دو, قربانی قبول ہو جائے. جب ڈاکٹر آئے نا, اس نے کہا ہم آپ کا اسپتال چھوڑے. میں نے کہا کیوں چھوڑے؟ اس نے کہا اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ آپ, اس نے کہا میں نے علاج صحیح نہیں کیا. کچھ ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے, کچھ ڈاکٹر ہوتے ہیں دیکھ کر طبیعت خراب ہو جاتی ہے, وہ یہ نہیں دیکھتے یہ ہے کون. جب ڈاکٹر واپس آیا, اس نے کہا آپ نے علاج صحیح کیا, میرا بیٹا آدھا ٹھیک ہو گیا. جب وہاں پہنچے نا, اس سے کہنے لگا اسپتال والوں سے کیوں نکال رہے ہو؟ اس نے کہا اس کے باپ کی نوکری چلی گئی, اب یہ پیسے نہیں دے سکتے. میں بھی ہاتھ جوڑ کے بنتی کرنا چاہتا ہوں, پہلے ایسے نیک اعمال کر لیں, کہیں ہمارا پیسہ ختم نہ ہو جائے, ہماری نوکریاں نہ چلی جائیں, ہم ذلیل نہ ہو جائیں. آج غریبوں کے ساتھ مسکینوں, یتیموں, فرمایا ان کا خیال کر لیں, کہیں ایسا نہ ہو ہمیں بھی نکال نہ دیا جائے. فرماتے جب بات کہی, اس نے کہا یار یہ تو غلط ہے. اس افسر کے پاس, بڑے کے پاس گئی, یار اس کو نہ نکالو. اس نے کہا یہ فقیر خانہ نہیں ہے, یہ پرائیویٹ اسپتال ہے, پیسے لگیں گے, علاج ہوگا. وہ کہتا ہے میں چلا آیا. جب واپس آنے لگا, میرا ہاتھ میری جیب کو لگا. جیسے جیب کو لگا, پیسے میری جیب میں موجود تھے, میں نے پیسے نکالے, اس بچے کے 4 مہینے کا بل ادا کر. میں نے کہا 4 مہینے اس کا علاج کرنا ہے, 4 مہینے کے بعد یہ درست ہو جائے گا. جب میں نکال کر واپس آیا, سو گیا, مجھے نیند آئی تو میں نے خواب میں دیکھا میں عرفات کے میدان میں ہوں, میں طواف کر رہا ہوں, میں حج کر رہا ہوں, میں رسول اللہ کے روزے کی زیارت کر رہا ہوں, میں خواب کے اندر ساری چیزیں دیکھ رہا تھا. اچانک کیا ہوا, میرے موبائل کی بیل بجی, میری آنکھ کھل گئی, مجھے کال آئی, کہنے لگے جلدی اسپتال میں واپس آؤ. کہنے لگا, میں نے کہا خیر تو ہے. اس نے کہا خیر ہے, پریشانی اور اپنا پاسپورٹ بھی لے کر. غور کرنا, غور کرنا, یتیم کا خیال, غریب کا خیال رکھنا حج, نماز, روزے سے بھی زیادہ افضل ہے. کسی کی عزت بچا لینا زیادہ افضل ہے, کسی کے حق میں سچ بول دینا زیادہ افضل ہے, کسی کا حق ادا کر دینا زیادہ افضل ہے. یہ قربانی کمال نہیں ہے. فرماتے جب واپس پہنچا, انہوں نے کہا یہ جو ہسپتال کا مالک تھا یہ حج پر جا رہا تھا. جب حج پر جانے لگا, ایک ڈاکٹر تھا جن کو ساتھ لے کر جانا تھا, یہ مریض ہے, بیمار ہے, تو وہ ڈاکٹر کی گھر والی بیمار ہے, وہ ڈاکٹر نہیں جا سکتا. اس نے کہا اگر صحیح معنی علاج کرانا ہے تو محمد سعید کو لے جاؤ, اسی ڈاکٹر کو لے جاؤ جس نے یہ کام کیا. وہ کہتے ہیں میں خوشی سے رو پڑا, آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور میرا پاسپورٹ گر گیا. میں نے ہسپتال میں سجدہ شکر ادا کیا اور ہاتھ جوڑ کر التجا کی, یا اللہ تو نیکی قبول کرتا ہے, مجھے کیا پتا اتنا جلدی قبول کرتا ہے, اتنا جلدی واپس دے دیتا ہے, میں نہیں جانتا. کہتے ہیں حج میں چلے گئے, مختصر وہاں پہنچے, حج کیا, حضور کی زیارت کی, زیارت کر کے مکان میں بیٹھے تھے. وہ ہسپتال کا مالک
ہوا یہ پیسے ہیں تو نے بڑی خدمت کی ہے یہ لے اور اپنی کہانی سنا میں کہنے لگا تمہارے اسپتال میں ایک بچہ ہے میں نے اس کی فیس بھری ان کا علاج کرایا اللہ نے کرم نوازی فرمائی اسی نے اسی کام کار کی کہنے لگا بچے کا علاج فری ہوگا اور جتنے پیسے ڈاکٹر نے دیے اسے واپس کرو ایسے ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں جب بندہ کسی کا خیال رکھتا ہے تو حضور اس کے کمال رکھتے ہیں رب نے پہلے ہی قبول کر لیا قربانی یہ نہیں جانور پہ چھری چلانا قربانی یہ اپنے نفس پہ چھری چلانا قربانی ہے اچھا ہاتھی کو لے گئے ایک منٹ ہاتھی کو لے گئے تالاب پر جیسے تالاب پر حاجی پہنچا نا ہاتھی اس نے اپنا عکس دیکھا کہ میری سونڈ اتنی لمبی ہے میرا چہرہ ایسا ہے میں اتنا موٹا ہوں پر میں ہاتھی نے جیسے تالاب میں اپنا عکس دیکھا نا بھاگنے لگا پیچھے دوڑنے لگا ڈر گیا جب بندہ کوئی غصہ کرنے والا ہوتا ہے سامنے غصہ کرنے والے کو دیکھتا ہے اپنا عکس نظر کوئی غیبت کرنے والا ہو غیبت کرنے والے کو دیکھتا ہے اپنا عکس نظر آتا ہے پھر وہ بھڑکتا ہے پھر وہ لڑتا ہے پھر وہ لڑائی کرتا ہے کیوں اسے اپنا عکس نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو اپنی برائی نظر آ رہی ہوتی ہے اپنا غصہ نظر میں غصہ کرتا ہوں جب سامنے والا غصہ کرے گا پھر اسے اپنے غصے کا پتہ چلے گا میں غیبت کروں سامنے والا غیبت کرے گا پھر پتہ چلے گا میں کسی کے بارے میں برا کہہ رہا ہوں جب وہ میرے بارے میں برا کہے گا پھر میرا عکس سامنے آئے گا تو مجھے پتہ چلے گا میرا اندر حقیقت کیا ہے یہی جب سامنے کھل کر آتی ہے تو پھر دوسرے کے ساتھ لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں حقیقت کیا ہوتی ہے حقیقت مجھے اپنا عکس نظر آ رہا ہوتا ہے یہ تھی حقیقت اور یہ تھی قربانی آپ مشورہ دیں گے کتنا مزے کا تمام لوگ اور مشورہ کرنا میرے نبی کی سنت ہے چاہے گھر کے اندر ماحول ہو مدرسے کا ہو مسجد کا ہو مشورہ کرنا میرے نبی کی سنت ہے حضور جب بھی بیٹھتے جس کا نظام ہوتا مشورہ میں بھی آپ سے مشورہ کر رہا ہوں آپ بتائیں عید کی نماز کتنے بجے آ رہا ہے تمام لوگ آپ کو مشورہ دے دیں 7 بجے چلو انشاءاللہ سارے سال کے لیے عید نماز خدا کے لیے سارے ہمارے انشاءاللہ مسائل جو رہے گا انشاءاللہ کرنے کے مختصر ہے کہ جڑے عمل کروں کام کروں اپنے مسائل سے کروں تاکہ ساری قربانی ظاہر کی جس کے کرم سے گناہگاروں کے چہرے کی لطفیں روزانہ کی تعریف ہے بہار انسان سے کیسے بیان ہو سکتی ہے درود و سلام آقا نامدار مدینہ کا اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مجمع امام الانبیاء اور مسلمین معلوم حضرات جواب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ناظرین آج کا جمعہ مبارک ضلع شریف کا پہلا جمعہ ہے دعائیں تبارک و تعالی اس مہینے کی رحمتیں برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے یہ مہینہ ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا یہ وہ مہینہ ہے تمام مہینوں میں سے فرمایا جو مہینے حرمت والے ہیں ان میں سے ایک مہینے کا نام ذی الحج شریف بھی ہے اور اس مہینے کے بارے میں پہلے جو 10 دن ہیں ان کا ذکر اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا والفجر وليال عشر عشر کہتے ہیں 10 کو فرمایا یہ جو 10 دن ہیں فرمایا یہ تمام کے تمام افضل اور اعلیٰ و شان والے دن ہیں فرمایا ہر کوئی بندہ منت مانگتا ہے کہ میں سال کے عظیم دنوں کے اندر روزے رکھوں گا کہ میری منت پوری ہو جائے تو مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ ان 10 دن کے اندر روزہ رکھے اس 10 دن میں عبادت کرے اللہ تعالیٰ ان کی نیک ہدایات جو منت مانی تھی اللہ پوری فرمائے یہ 10 دن جو ہے ایک نیکی کا ثواب 10 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گنا بنا دے بلکہ یہاں تک بڑا ایک نیکی کا ثواب 700 گنا بنا دیا اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک نیکی کا ثواب
تاریخ کو جو روزہ رکھا جاتا ہے، فرمایا اس روزے کا ثواب 2 سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ اور فرمایا جو بندہ ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ ایک روزہ 1000 روزے کے برابر اس کے ثواب دیتا ہے۔ یہ 9 دن جو ہے ذی الحج شریف کے یہ عظمت والے ہیں، ان کے اندر روزہ رکھنا، عبادت کرنا، نیک اعمال کرنا، ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نیکیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے، پچھلا سال اور آئندہ سال اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تھی ان کی فضیلت۔ اور جب یہ 10 دن آئے، مدینے کے تاجدار نے میدان عرفات کے اندر حضور علیہ السلام کے 1,24,000 کم بیش صحابہ حضور کے سامنے موجود تھے۔ حضور نے حجت الوداع کا جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا تھا، وہ پیغام حضور نے وہاں پہنچایا اور میں آپ تک یہاں پہنچا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے پیارے نبی کے پیارے صحابہ نے حضور کا فرمان سنا، پھر اس پر عمل کیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آج تمہارا دین تمہارے اوپر مکمل ہو چکا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے۔ پھر دوسری بات آقا علیہ السلام نے تمام لوگوں کے حقوق بیان فرمایا۔ حضور نے فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ فرمایا وہ تمہاری لونڈیاں ہیں، تمہاری بانگیاں ہیں، وہ کمزور ہیں، تم طاقتور ہو، ان کے معاملے میں اپنے رب سے ڈرنا۔ پہلا حکم جو تھا حضور کا میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ میدان عرفات میں انہی دنوں کے اندر حضور نے جو آخری حج فرمایا تھا، حج کرنے کے بعد حضور نے جو خطبہ ارشاد فرمایا حجت الوداع کے موقع پر، پہلا پیغام جو امت تک پہنچانا تھا وہ یہ تھا کہ میرے امتیوں تک یہ پیغام پہنچا دو کہ پہلا کام یہ کرے اپنے رب سے ڈرے۔ آپ اور میں غور کریں ہم کتنے ڈرنے والے۔ دوسرا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا وہ یہ تھا، فرمایا اے میرے امتیوں تک یہ پیغام پہنچا دو کہ میرے امتی نماز جو ہے پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ آپ اور میں غور کریں ہم نے حضور کے فرمان کو کتنا سینے سے لگایا ہے، ہم نے اپنے دل کے اندر جگہ دی ہے۔ فرمایا ہم نماز چھوڑنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم تو جماعت چھوڑنے والے بھی نہیں ہیں، نماز پڑھنے والے، کیونکہ حکم کس کا تھا؟ امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین۔ فرمایا جس کے لیے اللہ نے کل کائنات بنائی اس رسول اللہ کا حکم تھا کہ نماز نہیں چھوڑو۔ آج ہم دیکھیں نماز مسجد میں نماز ہے 2 چیزیں۔ تیسرا حکم اسلام کے 5 ارکان آپ سب جانتے ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 5 چیزیں یہ اسلام کے اہم رکن ہیں۔ ان میں سے عظیم فرض جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز چھوڑ کر، فرض چھوڑ کر اگر کوئی بندہ نفل عبادت کرے تو نفل عبادت کا ثواب قابل قبول نہیں، کیونکہ پہلے فرض ادا کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ بیان فرمائی آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں۔ چوتھی چیز حضور نے فرمایا حامل قرآن کے بارے میں کوئی بات نہ کرے، قرآن پڑھانے والے کے بارے۔ حضور نے تمام لوگوں کے حق کو بیان فرما دیا، کیونکہ دین مکمل ہو چکا تھا۔ حضور نے فرما دیا اس کا اتنا حق ہے، اس کا اتنا حق ہے، اس کا اتنا حق ہے، یہ اس چیز کا اختیار ہے، اس چیز کا اختیار ہے، تمام چیزیں حضور نے کھول کر بیان فرمایا۔ پھر حضور نے فرمایا اپنے علماء کے بارے میں حاسد و حسد رکھ، فرمایا ان کے بارے میں تانا زنی نہیں کرنا۔ پھر عورتوں کے بارے میں، پھر والدین کے بارے میں، پھر نماز کے بارے میں، پھر قرآن کے بارے میں، پھر پوری کائنات کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، ہمسایوں کے بارے میں حضور نے مکمل چیزیں بیان فرما۔ بیان کرنے کے بعد یہ تھا حضور کا فرمان حکم جو آپ تک پہنچانا تھا اور دوسری چیز یہ ہے قربانی، جو آیات میں نے اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ رب قرآن میں فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها، فرمایا تمہارا گوشت رب تک نہیں پہنچا۔ دوسری چیز ولا دماؤها، فرمایا یاد رکھنا لحومها ولا دماؤها، تمہارا خون رب تک نہیں پہنچا۔ قربانی نہ خون نہ گوشت۔ آگے شاید